اللہ تعالیٰ کا نور بہت طاقتور، اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ طاقتور سے طاقتور فولاد بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا، مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف ایک انسان کا دل ایسا ہے جس میں اللہ کا نور سما سکتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اس کا نام ہے ہدایت کا مل جانا، اور انسان کا دل اللہ کے نور سے خالی ہو جائے، اس کا نام ہے ضلالت یعنی گمراہ ہو جانا۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کے شروع میں سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ نے کیا دعا رکھی ہے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہم تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ دعا جس کے حق میں قبول ہو جائے گی، اس کے حق میں قرآن کی باقی تمام دعائیں بھی قبول ہونے لگ جائیں گی، اور جس کے حق میں پہلی دعا قبول نہ ہوئی اور اس کو نور ہدایت نہ ملا، اس کے حق میں قرآن کی باقی دعاؤں میں سے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہدایت کا مل جانا ہر انسان کی پہلی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جس کو نور ہدایت مل گیا، اس کی مرنے کے بعد کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جسے نور ہدایت نہ ملا، مرنے کے بعد اس کی ایک بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ایسا انسان جس کا دل اللہ کے نور سے خالی ہوگا، ایسا انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ میں اسے ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے، ایک لقمہ کھانے کو نصیب نہیں ہوگا، اور کروڑوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک منٹ کا آرام کرنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ دلوں میں ہدایت کا نور ڈالنا اور دلوں میں سے ہدایت کا نور نکال لینا، یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی۔ نبیوں کی بیوی کو ہدایت نہ دے، اور جو سب سے بڑا دوزخی ہے فرعون، اللہ اس کی بیوی کو ہدایت دے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مقرر فرمایا۔ تو اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا۔ کسے سبب بنایا بھائی؟ نبیوں کی محنت کو اللہ نے سبب بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے نوازنا چاہتے تو ہدایت کی محنت دے کر اس قوم میں نبی کو بھیج دیتے۔ نبی آتا، ہدایت کی محنت آتی، دلوں میں ہدایت کا نور اترتا، لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جاتے، اور پریشانیاں ختم ہو جاتی، اور راحتیں اور کامیابیاں اور عزتیں انہیں ملنے لگ جاتی، اور ان کے حالات سنور جاتے۔ نبی چلا جاتا، ہدایت کی محنت بھی چلی جاتی، دلوں میں سے ہدایت نکلنے لگتی، اللہ اسی قوم میں دوسرا نبی بھیج دیا کرتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا ہے ایک قوم میں سے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں دوسرا نبی بھیج دیا کرتے۔ ہر قوم کا الگ الگ نبی ہوتا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، 5 قومیں دنیا میں ہوتی تو 5 نبی، اور 10 قومیں دنیا میں ہوتی تو 10 نبی، 50 قومیں دنیا میں ہوتی تو 50 نبی،
اور ہر قوم کے اندر نبی کے بعد دوسرا نبی، نبی کے بعد دوسرا نبی، تو یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ نے بھیجے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی تبدیلیاں فرمائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی فرمائی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قبیلہ قریش میں سے، لیکن نبی صرف قوم قریش کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور دوسری تبدیلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، پہلے تو نبی کے جانے کے بعد اللہ دوسرا نبی بھیجتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اب حضور کی نبوت قیامت کے دن تک کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی، قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب بدل دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے امام بنایا، آپ کو تمام نبیوں کے لیے نبی بنایا، اور اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، علاقہ آپ کا ساری دنیا کا، زمانہ آپ کا قیامت کے دن تک کا، اور عمر مبارک اللہ نے آپ کی کل 63 سال بنائی۔